واجب الاحترام دوستوں، چند دن پہلے مشہور منکر خدا ملحد اویس اقبال صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی۔ میری امید سے زیادہ اس گفتگو کا فائدہ مجھے نظر آ گیا۔ کافی ملحدین کی میسج اور کمنٹ، اسی طرح مسلمان جو دوست تھے ان کے واٹس ایپ میسج آنے پر مجھے کافی خوشی ہوئی، اور اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے جس نیت سے ان کے ساتھ مکالمہ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے اس مکالمے میں کامیابی اور اطمینان اور خوشی نصیب فرمائی۔ بنیادی وجہ یہ ہے، کافی لوگوں نے تنقید بھی کی۔ تنقید کا وجہ کیا تھا کہ بھائی آپ نے ملحد اویس اقبال صاحب کو لاجواب نہیں کیا۔ تو میرے دوستوں، میرے ان کے ساتھ مکالمے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ان کو لاجواب نہ کروں، بلکہ ان کو میں مطمئن کرنے کی کوشش کروں۔ ہمیشہ ہمارے بعض مولوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ جذباتی مناظرہ، چیخنا چلانا، کسی اور کی بات کو نہ ماننا نہ سننا، یہ ان کو پسند آتا ہے۔ اور عموماً معاشرے میں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس مناظرے میں، جس مکالمے میں شور زیادہ ہو، چیخنا چلانا زیادہ ہو، مقابلہ زیادہ ہو، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپس میں مناظرہ بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں آج کل کہ میں کس طرح اس بندے کو لاجواب کروں، اس کو خاموش کروں، اور کس طرح اس سے جیتوں۔ تو مناظرہ یہ حق کو واضح کرنے کے لیے اور باطل کے رد کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ مقابلے کے لیے۔ تو میں کافی مطمئن ہوں، میرے پاس کافی میسیج آ گئے کہ لوگ بھی مطمئن ہیں۔ بڑے بڑے جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے جس طریقے سے ایک ملحد، ایک منکر خدا کی بات سنی، تو یقیناً یہی طریقہ معاشرے میں لوگوں کے اصلاح کے لیے بہترین طریقہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میری ایک کتاب انشاءاللہ جلد شائع ہو جائے گی، فریب الہاد و حقیقت ایمان کے نام سے، جس پر دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے محققین حضرات کی تقاریض بھی موجود ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی میں نے یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات ہم ملحدین کے ساتھ بات تو کرتے ہیں، ہم ان پر دلیل بھی مضبوطی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ ملحدین ناحق ہے اور ہمارے پاس دلیل مضبوط ہے، لیکن بعض اوقات ملحدین ہمارا لہجہ، اندازی گفتگو اور ملحد کی جو عزت ہوتی ہے، ہم اس کو حقیر نظر سے دیکھ کر ان کو گرانے کے لیے ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں، تو وہ ہمارے دلیل کو سننے کے باوجود بھی ہمارے لہجہ اور ہمارے اندازی گفتگو کی بنیاد پر ہمارے دلیل کو نہیں مانتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دلیل کی بجائے لوگ آپ کے اندازی گفتگو، آپ کے عزت احترام کی جو انداز ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ حق کی طرف آتے ہیں۔ عموماً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پہاڑ سے مضبوط دلائل بھی پیش کیے تھے، لیکن اکثر لوگ، اکثر صحابہ کرام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور گفتار اور اخلاق اور اندازی گفتگو سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر گئے تھے۔ اور بعض ایسے لوگ تھے جو مشرکین مکہ کی جہالت، ان کا ظلم و ستم، ان کی بد اخلاقی، یہ سب کچھ دیکھ کر دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مشرکین مکہ کے اخلاق کا موازنہ کر کے اپنے عقل اور بصیرت کی بنیاد پر وہ دین اسلام کو قبول کر گئے۔ اور یہی قرآن کا حکم ہے
کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ اتنا بہتر تھا، اتنا اچھا تھا کہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، ان پر پتھروں کی برسات کرتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ان لوگوں کو دعائیں فرماتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم یہ زندہ باد مرد آباد اور غیر سنجیدی طور پر جو ہم مناظرہ کرتے ہیں دوسروں کو ہرانے کے لیے، کسی اپنے مد مقابل کو شرمانے کے لیے یا ان کے عزتی نفس کو مجروح کرنے کے لیے یا ان کے حوصلہ شکنی کے لیے جو مناظرے کرتے ہیں، وہ ہرگز شریعت میں جائز بھی نہیں ہے، اور ان مناظرے کا فائدہ اور مکالمے کے فائدہ کم ہوتا ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ مجھے مشورے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ مکالمہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی جو ذہنیت ہے وہ صرف اور صرف اپنے درسی کتابوں تک محدود ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مناظرہ کرنے کے لیے سائنسی علوم کو سمجھنا اور ان میں مہارت حاصل کرنا کافی ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اس بات کو میں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، آپ کی بات کافی اچھی ہے، لیکن سائنسی علوم کی جو اوقات ہے وہ اس اللہ رب العالمین کی اس عظیم کتاب کے سامنے سائنسی علوم کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ سائنسی علوم وہ ظنی ہوتے ہیں اور دن بدن اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور سائنسی علوم ایک سائنسدان ایک طرح کہتا ہے اور دوسرا سائنسدان دوسری طرح کہتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب 1400 سال سے لے کر اب تک اس کی کسی آیت یا کسی ایک حرف یا کسی ایک نقطے یا زبر زیر پیش میں کسی قسم کی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو اس عظیم کتاب کے سامنے سائنس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ وہ بڑے بڑے سائنسدانوں سے زیادہ سمجھ چکا ہے۔ ہمارے امام غزالی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ اور نزدیک دور میں شیخ موسیٰ خان روحانی البازی الدیوبندی الحنفی رحمہ اللہ، ان کو اگر آپ دیکھیں، ان کی ایک کتاب الہیئۃ الصغریٰ یا الکبریٰ الوسطیٰ، ان 3 کتابوں میں سے ایک کتاب کا اگر آپ مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن اور حدیث کی علوم سے اپنے آپ کو منور کرنے والے لوگ وہ کس طرح سائنس پر گرفت رکھتے ہیں اور کس طرح سائنسی معلومات ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے مشورہ دیا کرتے ہیں اور جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو لاجواب نہیں کیا اور آپ کو چاہیے کہ آپ سائنسی علوم میں مہارت رکھیں، تو بھائی میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے، میرے پاس صرف وہ علم ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ علم پر مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جتنے علم اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے بس اس کی بنیاد پر میں لوگوں کی اصلاح کی فکر کروں گا، اور ہدایت دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا مقصد ہرگز ان کو لاجواب کرنا نہیں تھا، ورنہ مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ میرا اور ان کا جو موضوع ہے وہ وجودی باری تعالیٰ یعنی اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے یا نہیں، لیکن مجھے پہلے سے پتا چلتا، اور مجھے پہلے سے یہ پتا چل چکا تھا کہ بھائی اویس اقبال صاحب کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ منطقی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی سائنسی دلیل موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے وجود کا انکار کر سکیں۔ اگر میں ان کو لاجواب کر دیتا تو میں ابتدا میں ان کو لاجواب کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارا جو موضوع تھا وہ اللہ رب العالمین کی ذات
ان کا وجود، یہ ہمارا موضوع تھا، لیکن وہ حسن اللہ یاری جو شیعہ رافضی ہے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ اگر میرا مقصد ان کی اصلاح کے بجائے ان کو لاجواب کرنا تھا تو اسی وقت میں ان سے کہتا کہ بھائی میرا اور آپ کا موضوع حسن اللہ یاری بھی نہیں ہے، سیدھا اپنے موضوع پر بات کریں۔ لیکن میں نے کہا چھوڑے، یہ ایک ملحد ہے، اس کے دل کے اندر شکوک ہے، شبہات ہے، میں ان کی بات غور سے سنوں تاکہ یہ اپنے تمام تر شکوک بلا خوف بلا جچک وہ بیان کرے، اور انشاءاللہ میرے ساتھ یہ دوستانہ ماحول میں بات کریں، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ ان کے شکوک کو میں انشاءاللہ دور کروں گا۔ اب ہدایت دینا اور نہ دینا یہ میری طاقت میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جو بندہ اپنی ساری عمر وہ سائنسی تحقیقات میں گزارے، جو بندہ اپنے سارے علم وہ انگریزی تعلیم کی بنیاد پر وہ سائنسی علوم کو حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ بھائی ایٹم اور توانائی میں کیا فرق ہے، اور جس طرح ایٹم ایک مادہ ہوتا ہے اس طرح توانائی یہ بھی مادی چیز ہے یا غیر مادی چیز ہے۔ اگر وہ پوری زندگی سائنس کے علم حاصل کرنے کے بعد ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ بھائی توانائی یہ مادی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ غیر مادی چیز ہوتی ہے، اس نے میرے سامنے اقرار کیا اویس اقبال صاحب نے کہ بھائی توانائی یہ مادی چیز ہے، اور یہ سائنسی قانون کے بھی خلاف اس نے بتایا۔ سائنس کی تحقیقات بھی یہ ہے کہ توانائی اگر مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن توانائی جو ہوتی ہے یہ غیر مادی چیز ہوتی ہے۔ جب میں نے اویس اقبال صاحب کے سامنے یہ بات رکھی، جو سوال اس نے مجھ پر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ غیر مادی ہے، تو اس نے کائنات جو مادی ہے تو غیر مادی ذات نے ایک مادی چیز کو کس طرح پیدا کیا، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں بلکہ یہ تو ہمارے علم میں بھی ہے کہ غیر مادی سے مادہ بن سکتا ہے، جس طرح توانائی سے ایٹم بن جاتا ہے، مادہ بن جاتا ہے، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ لیکن اویس اقبال صاحب نے مجھے جواب میں کہا کہ یہ توانائی جو ہوتی ہے یہ تو مادہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ توانائی اگرچہ مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے لیکن بذات خود وہ مادی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر میں چاہتا تو میں اویس اقبال صاحب کو لاجواب کرتا، لیکن میں نے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی، میں نے اس بات پر ان کو نہیں پکڑا، میں نے اس بات پر ان کو تانا نہیں دیا کہ بھائی یہاں پر آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مسٹیک کر گئے۔ نہیں، میں نے کہا چلو آہستہ آہستہ آئندہ وہ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ بھائی توانائی غیر مادی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب میں نے اس کو عقل اور شعور کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ عقل اور شعور جو ہے، ایک عقل ہوتی ہے دماغ اور ایک شعور، تو یہ شعور یہ تو دماغ کا مظہر ہے، عقل کا مظہر ہے۔ یہاں پر بھی وہ غلطی کر گیا۔ ہماری بات یہ تھی کہ کئی غیر مادی چیز وہ مادی چیز کو پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا جواب تھا کہ نہیں، اور پھر خود کہتا ہے کہ عقل جو ہے اور شعور، یہ شعور غیر مادی ہے لیکن یہ مظہر ہے۔ تو یہاں پر اگر غور اور فکر کریں، ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ یہ عقل جو ہے وہ شعور کا خالق نہیں ہے، بلکہ عقل اور شعور کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اویس اقبال صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ شعور جو ہے یہ عقل نے اس شعور کو پیدا کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی عقل نے شعور کو پیدا کیا، یہ عقل شعور کا خالق ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اگر میں چاہتا تو میں اس بات پر اس کو ٹوکتا، میں اس بات پر اس کو خاموش کرتا، میں اس بات پر اس کے حوصلہ شکنی کرتا کہ بھائی یہاں آپ غلطی کر گئے، لیکن نہیں، کیا ضرورت ہے کسی کے حوصلہ شکنی کی؟ جب ہم مثبت انداز میں دل میں اسلام کا درد رکھتے ہوئے اپنے غیر مسلم دوستوں کو
ملحدین دوستوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش اور فکر میں ہم اخلاص کے ساتھ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری محنت رنگ لائے گی۔ اویس اقبال صاحب کی چینل پر ان کے ویڈیوز پر کمنٹ ہوئے ہیں، میرے لیے دنیا میں اگر ایک انسان بھی میری وجہ سے اسلام کی طرف آ جائے یہ میرے نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ آج تک میرے دل میں یہ اشکالات تھے کہ قرآن مجید وہ سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ سائنس کے پاس دنیا کی پیدائش اور کائنات کی بننے کی جو تاریخ یا جو واقعہ بگ بینگ کے حوالے سے، بگ بینگ جو تھیوری ہے یہ سائنس کے پاس موجود ہے، لیکن اسلام نے دنیا کو بننے کی کوئی خبر ہی نہیں دی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا، لیکن میں نے اویس اقبال صاحب کو قرآن مجید کی آیت سے ثابت کر کے دکھایا کہ آپ جس بگ بینگ کی بات کرتے ہیں وہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اسی طرح آسمان کا جو موجودہ جو جسم، آپ چاہے آسمان کا جسم کہے یا آسمان کی جو شکل و صورت ہے، اس سے پہلے آسمان آکسیجن، ہوا یا دھوئیں کی شکل میں موجود تھا۔ اب یہ سائنسی تحقیقات ہے۔ میں نے اویس اقبال صاحب کے سامنے مضبوط دلیل کی بنیاد پر قرآن کی آیت سے میں نے یہ ثابت کیا کہ آسمان کی موجودہ صورت سے پہلے آسمان ہوا، آکسیجن یا اسی طرح دھوئیں کی شکل میں موجود تھا، اور یہ خبر اس دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جدید جو ٹیکنالوجی، جو سائنسی آلات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ یہ سب موجود نہ ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ہمیں دی ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک ملحد میری یہ بات سن کر، اللہ کا کام ہے اس پر اثر کر گئی یہ بات، وہ واپس اسلام کی طرف آ گیا، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ حسد کی بنیاد پر مجھ پر تنقید یا اعتراضات کرتے ہیں کہ اس طرح مکالمے سے لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہمارا ایک سادہ مسلمان، ایک جاہل مسلمان، ایک دیہاتی، ان کے سامنے بھی اگر کوئی اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کر کے ہزاروں اعتراض بھی ان کے سامنے رکھیں، ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بھائی میں اللہ رب العالمین کو بلا دلیل مانتا ہوں، اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔ اب ملحدین وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو بغیر دلیل کے نہیں مانتے، تو ہم کیا اللہ رب العالمین کی ذات کو بغیر دلیل کے نہیں مان سکتے؟ اگر وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا بغیر دلیل سے انکار کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ رب العالمین کی ذات کو بغیر دلیل سے مانتے ہیں۔ جب بھی کوئی کافر بولتا ہے تو جب مسلمان کو پتہ چلے کہ بھائی کافر ہے، چاہے وہ 1000 بار دلیل پیش کریں، مسلمان ان کی دلیل سے بالکل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ بندہ کافر ہے۔ تو نہ تو کسی کے دل میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ملحدین اسلام کی طرف آتے ہیں۔ کالج یونیورسٹی والے جو نوجوان ہیں، اللہ کی قسم میرے ساتھ اس مکالمے کے بعد کئی لوگوں نے رابطہ کیا، کراچی سے، لاہور سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہمارے ذہن میں یہ اشکالات موجود تھے۔ اس مکالمے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کی علوم جو ہے ان میں سائنس سے بڑھ کر معلومات موجود ہے، اور کافی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو دوست مسلمان ہیں، جو بعض علماء کرام ہیں، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح میں ملحد کو لاجواب کروں۔ تو تب مسلمان کے دل اور ملحدین کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اسلام کے ساتھ، اسلام کے پاس یا مولویوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ بات گول مول کر کے، چیخ چلا کر، جس بات میں آ کر ملحدین کو حوصلہ شکنی کر کے اس کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب اشکالات بنتے ہیں۔ لیکن جب میں نے قرآن مجید کی وہ دلیل پیش کی، 2 دلائل میں نے اس مکالمے پہ پیش کیے ہیں، لیکن لوگوں کو نظر کیوں نہیں آئی وہ دلیل؟ وہ اس لیے کہ میں نے اس مکالمے میں چیخا نہیں، چلایا نہیں، غصہ نہیں ہوا، بلکہ میں نارمل طریقے سے میں نے ان کو دلائل پیش کیے۔ اسی وجہ سے وہ دلائل ہمارے اپنوں کو تو نظر نہیں آئے، لیکن غیروں کو پتہ چلا کہ اسلام کے پاس جو معلومات ہے وہ سائنس کے پاس بھی نہیں ہے۔
جب آپ کے پاس دلیل موجود ہے تو اطمینان سے سنیے، وہ 1000 بار بولے، وہ 1000 اعتراضات کریں، ہمارا مذہب حق ہے، ہمارے اللہ رب العالمین کی ذات وہ موجود ہے، ہمارا پیغمبر سچا ہے، بس ہمیں سننا چاہیے اور دلیل کی بنیاد پر ان لوگوں کے اعتراضات کا جوابات دینا چاہیے، لیکن اطمینان کے ساتھ، طریقہ کے ساتھ، اور اپنی اندر صبر کا جو مادہ ہے اس کو قائم رکھ کر ہم اگر ملحدین کا اصلاح کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو ملحدین کو صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔